یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے کان میں کچھ ثقل تھا، اچھے طریقے سے سن نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ بلند آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو جیسے ان کی عادت تھی تیز آواز سے بولنے کی، اسی طریقے سے تیز آواز سے بولتے تھے۔ تو ان کے اس تیز بولنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچتی تھی۔ تو اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ایذا بھی پسند نہ آئی، اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند مت کرو، اور نہ ہی پیغمبر سے ایسے کھل کر بولو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولتے ہو، کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس کی آواز پیغمبر کی آواز پر بلند ہوتی تھی، اللہ نے میرے اعمال کو ضائع کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جس کی آواز پیغمبر کی آواز پر بلند ہوتی تھی، اللہ نے میرے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور پھر فرماتے اتنا خوف کہ فرماتے میرے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے اور میں اہل جہنم میں سے ہوں، اتنا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اتنے محتاط ہوتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں پیغمبر سے ایسے بات کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کروں گا جیسے کوئی آپس میں سرگوشی کرتے، کان میں جب بات کرتے ہیں میں ایسے بات کروں گا جیسے کوئی آپس میں ایک دوسرے سے کان میں بات کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی کہ عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب تھا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفت تھی کہ انہیں کسی بات پر تنبیہ کی جاتی تو ان کے دلوں میں یہ شوق ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرما دیا تو ہم اس بات سے رک جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ہم اس بات سے رک جائیں۔ پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا، اپنی آواز کو پست کر لیا، اپنی آواز کو ہلکا کر لیا اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آرام آرام سے بات کرتا۔ تو جیسے یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے، علماء فرماتے ہیں یہی ادب علماء کی مجلس کا بھی ہے۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا خیال رکھتے تھے، ایسے ہی آج لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کی مجالس کا خیال رکھیں، وہ علماء کے ادب اور احترام کا خیال رکھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز سے بات کرنا وہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی تھی، اسی طریقے سے علماء کے سامنے بھی تیز آواز سے بات کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں نہ آئے۔ اس وجہ سے کہ علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں،
اور علماء کا یہ ادب، اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چل رہے تھے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے ابو الدرداء، تم ایسے شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ سورج طلوع اور غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوتا کہ جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل ہے۔ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں، اس وجہ سے ابو بکر سے آگے مت چلو۔ تو یہ ادب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے، اسی طریقے سے علماء کا ادب اور احترام کرنا بھی ہم پر ضروری ہے کہ ہم علماء کی مجلس میں تیز آواز سے بات کرنے سے بچیں، ہم علماء کی بے ادبی اور گستاخی سے بچیں۔ اگر ایک عالم ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنے سے بچیں۔ اگر ایک عالم ہے وہ بھی چل رہا ہے اور ہم بھی چل رہے ہیں تو ہم علماء کو رستہ دیں، علماء ہم سے آگے ہو جائیں، ہم علماء کے پیچھے چلیں۔ جب یہ ادب اور احترام میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فضل اور کرم ہم پر کریں گے کہ یہ جو علماء کی نسبت سے اور علماء کے واسطے سے دین منتقل ہو رہا ہے، پھر اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ علماء کا ادب نہ ہوا، علماء کی بے ادبی اور گستاخی ہوتی رہی، جیسے آج ہمارے معاشرے کا ایک دستور چلا ہے کہ علماء کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہا ہے علماء کی نازیبہ جو ہے تصویریں بنا کر وہ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے وہ شیئر کی جا رہی ہیں، علماء کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، علماء کا ادب اور احترام وہ جو ہے لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے، علماء کے نام بگاڑے جا رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو وہ دین کی دولت سے محروم فرمائیں گے، اور اس کا ایک بڑا نقصان وہ کیا ہوگا؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ علماء کی بے ادبی کرتے ہیں، جو لوگ علماء کی گستاخیاں کرتے ہیں، جا کر قبر کھود کر دیکھو، اللہ رب العزت ان کے چہرے کو قبر میں قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ علماء کی گستاخیاں کرتے ہیں، جا کر قبر کھود کر دیکھ لو، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو۔ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس آیت سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ضروری تھا، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ادب ضروری تھا، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر بلند آواز سے سلام اور کلام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں عمرے کی نیت سے، یا بعض وہاں پر ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں اللہ معاف کرے ان کے موبائل ہوتا ہے اور سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے یا دیگر اپنے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو بھیجیں گے، اور تیز تیز آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بھائی لوگ تو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، اللہ رب العزت اس تیز آواز سے بات کرنے کی وجہ سے کہیں عمل ہی ضائع نہ کر دے۔ روزے رسول پر آپ علیہ السلام کے روزے کا ادب نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے روزے کے سامنے تیز آواز سے بات کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔
وہ حضرت عمر کہ جن کی موافقت میں قرآن کی 23 آیات نازل ہوئی ہیں. 23 موقع ایسے تھے جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو اس کی موافقت پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. ان کی حالت یہ، میں اور آپ 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارے اعمال کا ہمیں علم، اور ہم رسول اللہ کے روضے پر جائیں اور وہاں جانے کے بعد ہم اتنا خرچہ بھی کریں، سفر بھی کریں، گھر سے دوری بھی ہو، اور پھر وہاں جا کر چھوٹی سی بے ادبی کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. تو اس وجہ سے وہ بھائی جو روزے رسول پر حاضر ہوں انہیں اس ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آگے اگلی آیت ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خالص تقوی کے لیے چنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خالص تقوی کے لیے چنا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور عظیم اجر کا کل قیامت کے دن وعدہ ہے. یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جیسے سنا کہ بلند آواز سے بات کرنا رسول اللہ کی بے ادبی ہے، انہوں نے اپنی آوازوں کو فوراً پست کر دیا، اپنی آوازوں کو ہلکا کر دیا، اپنی آوازوں کو سلو کر دیا. اللہ رب العزت نے ان سے رضا کا بھی اعلان کر دیا اور ان کے دلوں کو خالص تقوی کی علامت قرار دے دی، تقوی کی نشانی قرار دے دیا. آج میرے اور آپ کے دل بھی خالص تقوی اور ایمان کی علامت بن سکتے ہیں، لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم جس بات کو سنیں فوراً ہم دل اور دماغ کے اعتبار سے اس بات کی نیت کر لیں کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے اس بات پر میں نے عمل کرنا ہے. جب ہم عمل کی نیت سے بیٹھیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے اور پھر جب موقع آئے گا اس کام کے کرنے کا، اس موقع پر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی متقی بنائیں گے، نیک بنائیں گے. اور جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بخشش اور مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اللہ رب العزت وہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں گے. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قابل تابعداری نصیب فرمائیں.